السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 5 جمادی الثانیہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ روم کے بادشاہ ہرقل کے نام دعوتی خط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ روم کے بادشاہ ہرقل کے نام دعوتی خط بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کے بڑے بادشاہ ہرقل کے نام ہے۔ جو ہدایت کی اتباع کرے اس پر سلامتی ہو۔ میں تمہیں دین اسلام کی طرف بلاتا ہوں، اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے۔ اللہ تعالیٰ تم کو 2 گنا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے نہیں مانا تو تمام رعایا کے اسلام نہ لانے کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو رب اور معبود نہ بنائے۔ اور اگر تم نہیں مانتے تو گواہ رہو کہ ہم اللہ کی تابعداری کرتے ہیں۔ شاہ ہرقل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خط کو ادب و احترام کے ساتھ سونے کے قلمدان میں رکھا، اور ابو سفیان کی زبانی حالات سن کر کہا: میں خوب جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن اگر میں نے ایمان قبول کر لیا تو میری حکومت جاتی رہے گی اور روم کے لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ پہاڑوں میں پانی کا ذخیرہ۔ پہاڑوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت کار فرما ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو پہاڑوں میں پانی کے ذخیرے جمع ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے چشموں نہروں کی شکل میں پانی بہتا ہے۔ اس طرح زمین کے دور دراز کے مقامات تک کو سیراب کرتا ہے۔ بعض پہاڑوں پر برف کی شکل میں پانی محفوظ ہو جاتا ہے، جو سورج کی گرمی سے بقدر ضرورت تھوڑا تھوڑا پگھل کر ندیوں، نالوں اور نہروں میں جا کر زمین وغیرہ کو سیراب کرتا ہے۔ اور کہیں کہیں پہاڑوں پر بڑے بڑے حوض بھی ہوتے ہیں جس میں پانی جمع رہتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا نظام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں سجدے میں زمین پر ناک رکھنا۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو ناک اور پیشانی کو زمین پر جما دیتے، اور ہاتھوں کو بازوؤں سے علیحدہ رکھتے، اور ہتھیلی کو کندھے کے قریب زمین پر رکھتے۔ سجدے میں پیشانی کے ساتھ ناک زمین پر رکھنا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں جمعہ کے لیے خاص لباس پہننا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 کپڑے تھے جسے آپ جمعہ کے دن پہنتے تھے۔ جب واپس تشریف لاتے تو اسے لپیٹ کر رکھ دیتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، لوگوں سے حسن سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مخلوق ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، بس اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت محبوب ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ احسان کرے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں شرابی کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے شراب نوشی کی، اللہ تعالیٰ 40 رات تک اس سے خوش نہیں ہوگا۔ اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو کفر کی حالت میں مرے گا، اور اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اور اگر پھر شراب پی
تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخیوں کا پیپ پلائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا میں رغبت کرنے کا نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں رغبت کرے گا اور اس میں لمبی لمبی امیدیں باندھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دنیا میں رغبت کے حساب سے اندھا کرے گا، اور جو شخص دنیا سے بے رغبتی کرے گا اور اپنی امیدوں کو کم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر سیکھے علم عطا کرے گا اور بغیر کسی کی رہنمائی کے ہدایت عطا فرمائے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قبر کا عذاب برحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے قریب سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، انہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ ان میں سے ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قبر کا عذاب برحق ہے اور انسانوں کو اپنے گناہوں کی سزا قبر سے ہی ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، جذام، کوڑھ کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 دن تک روزانہ 7 مرتبہ مدینہ کی اجوا کھجوروں کا استعمال جذام یعنی کوڑھ کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت، مانگنے والے کے ساتھ نرمی کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مانگنے والے کو نرمی سے جواب دینا اور اس کو معاف کر دینا اس صدقے اور خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز اور غیرت مند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔